بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اسلام آباد میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور مبصرین اس اجلاس کو بہت کامیاب قرار دے رہے ہیں. خاص طور پہ جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر جے شنکر، ان کی طرف سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں اور ان کی جو ٹویٹس ہیں ان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جو سی او کا اجلاس ہے اس کو بڑا پروڈکٹیو قرار دیا ہے اور حکومت پاکستان کی جو ہاسپٹیلٹی ہے اس کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو ایک طرف تو سی او کے اجلاس کی کامیابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کو 26ویں آئینی ترمیم کی بھی بڑی فکر ہے اور کل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بھی بلا لیا گیا اور ابھی تھوڑی دیر میں لاہور میں ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے جس میں حکومت کی تمام اہم شخصیات شریک ہوں گی. تو میڈیا جو ہے اس وقت وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اور 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے درمیان پھنسا ہوا ہے، لیکن ہم دونوں معاملات پہ بات کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے گیسٹس کا آپ کو تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، پرائم منسٹر کے ایڈوائزر فار لا اینڈ جسٹس، سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل، اور مظہر عباس صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے. لیکن اب گفتگو کا آغاز کریں گے گیتا موہن صاحبہ جو کہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور انڈیا ٹوڈے جو بھارت کا ایک مشہور جریدہ ہے اس کی ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں اور ڈپلومیٹک افیئرز کی ایکسپرٹ ہیں. بہت بہت شکریہ گیتا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے میں یہ جو آپ کے ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر، انہوں نے یہ جو ایک ٹویٹ کیا ہے جاتے جاتے، ڈپارٹنگ فرام اسلام آباد تھینکس پرائم منسٹر شہباز شریف، فارن منسٹر محمد اسحاق ڈار اینڈ دی گورنمنٹ آف پاکستان فار دی ہاسپٹیلٹی اینڈ کرٹسیز. اور آپ کا بھی میں نے ایک ڈسپیچ پڑھا ہے انڈیا ٹوڈے کے لیے، اس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ فائر ورکس نہیں ہوئے اور فائر ورکس کے بغیر ہی جو معاملہ ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو گیا ہے. آپ کا اس پہ جو جے شنکر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، بڑی اچھی ٹویٹ ہے، بڑا اچھا میسج ہے، آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیے، ہم نے حال فی الحال میں جتنے بھی ایونٹس دیکھے ہیں جہاں پر پاکستان اور بھارت ایک روم میں ہوتا ہے، وہاں پر ماحول بہت کارڈیل تو ہوتا نہیں ہے حامد. یہ پہلی بار ہے کافی عرصے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ کیول ان کے آنے سے لے کے جانے تک ماحول کارڈیل تھا. کچھ میٹنگز بھی ہوئے، کچھ آن دا سائڈ لائنز بھی ہوئے، اور جو سٹیٹمنٹ دیے دونوں طرف سے، چاہے وہ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے ان کے طرف سے یا پھر ہمارے ودیش منتری کی طرف سے، وہ سٹیٹمنٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ٹیمپرنگ ڈاؤن ضرور ہوا ہے. پھر ہمیں خبر ملی کہ نہیں، بس یہ نہیں ہوا، لنچ اور ویٹنگ روم کے درمیان جو ہال ویز ہیں اور لاؤنجز ہیں وہاں پر بھی جب لیڈرشپ بات کر رہی تھی تو بات چیت ہوئی. شہباز شریف صاحب سے بات چیت ہوئی، جے شنکر جی کی، اور اس کے بعد لنچ میں آپ کے پاس، جیو کے پاس ویژولز ہے حامد، جہاں پر اسحاق ڈار اور جے شنکر ساتھ ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیول ایک انفارمل چٹ چیٹ جو پہلے ہمیں لگ رہا تھا وہ نہیں ہے. چٹ چیٹ سے تھوڑا زیادہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے، وہ دیکھنا ضروری ہوگا اور جاننا ضروری ہوگا. شاید آغاز ہے تھوڑے بہتر ریلیشنز کے طرف، لیکن بھارت کا پالیسی اور سٹینڈ نہیں بدلا ہے حامد. اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں جے شنکر کا آج کے اسپیچ میں، دو بہت امپورٹنٹ مدعے ہیں. سی او کی بڑی بڑی باتوں کے علاوہ دو امپورٹنٹ مدعے ہیں جن پر انہوں نے سٹریس کیا. ایک آتنک واد پر، جہاں پہ انہوں نے اکراس دا بارڈر یعنی کہ کراس بارڈر ٹیررزم کا ریفرنس دیا بنا پاکستان کا نام لیتے ہوئے. دوسرا انہوں نے سی پیک اور بی آر آئی کی بات کی بنا چین اور پاکستان کا نام لیتے ہوئے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو بیسک پریمائز سیم ہے لیکن لیول آف انگیجمنٹ بدل گیا ہے. تو کیا یہ لیول آف انگیجمنٹ ایسے کارڈیل ہی رہے گا؟ ایک اور چھوٹی سی چیز بفور آئی ٹاس بیک ٹو یو، ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرکاریں ہیں، سرکاروں کا بھی بہت اثر ہوتا ہے رشتوں پر. جب عمران خان کی سرکار کے دوران کافی زیادہ جو ایکرومونیس ریلیشن شپ تھا وہ بڑھ گیا تھا. پھر آپ نے کولیشن میں دیکھا، بلاول بھٹو تھے فورن منسٹر،
गोवा आए, लेकिन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स और वॉर ऑफ वर्ड्स तो इतने ज्यादा खराब थे कि वहां पे तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ये मौका ही नहीं मिला कि वो ऐसा ट्वीट भी कर सके कि थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसी। तो अच्छा। यहाँ पर कहीं ना कहीं शरीफ फैमिली का जो टेक है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने का, शायद उसका भी एक रोल रहा है। एससीओ के लिए आए, यही बड़ी बात थी। ऐसा लग रहा था कि वर्चुअली ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन आए और अपनी बात आगे रखी, लीडरशिप से मिले, और अब ऐसा लग रहा है चिट चैट से ज्यादा कुछ बात हुई है। देखना ये होगा कि बात क्या हुई। अच्छा गीता, हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र फॉर भी मौजूद हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि मेंबर हैं पार्लियामेंट के भी। अकील मलिक साहब, आपने गीता की बात सुनी, आप का क्या ख्याल है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत मुनासिब रहा? उन्होंने फायरवर्क्स नहीं किए, अगर वो चाहते तो अपनी स्टेटमेंट में या अपनी स्पीच में कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बातें भी कर सकते थे। आप उनको क्रेडिट देंगे या आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इंडिया के साथ मामलात को बिगाड़ना नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम आए हुए मेहमानों को भी वेलकम कहते हैं, और सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, कि जिनकी काविशें थी और उनकी पूरी टीम की काविश थी, और इतनी ज़बरदस्त हाई लेवल इवेंट जो 27 साल बाद पाकिस्तान में हुई है एससीओ की, जो हमने होस्ट किया इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को, तो उसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं। जहाँ पे आपने बात की कि जयशंकर साहब की, बिल्कुल देखिए वो आए हुए मेहमान थे, और फायरवर्क्स की अगर बात की जाए, ज़्यादातर उनकी डिप्लोमेटिक पोस्टरिंग थी और सेलेक्टिव नैरेटिव उन्होंने, और बिलखुसूस अगर यूनिलैटरल फोकस था टेररिज्म के ऊपर। हम तो बात करते हैं रीजनल कनेक्टिविटी की, और इस पूरी कॉन्फ्रेंस में ही वही डिस्कशन थी कि रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल कनेक्टिविटी, और उसके साथ साथ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की भी हमने बात की। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि एक तरह से तो अच्छी खुशाइन बात है कि वो आए और डिस्कशंस हुई, एक कम से कम डायलॉग का दरवाज़ा खुला टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और उन्होंने बिल्कुल अपनी हुकूमत का जो भी इनका मौक़िफ़ था वो उन्होंने पेश किया। लेकिन वो एक सेलेक्टिव था कि एससीओ के जो एक फोरम है या वो फोरा है, उसको देखते हुए वो पूरे रीजन की बात करता है, वो तमाम तर सेंट्रल, और उन्होंने बायलैटरल इश्यूज पे बात नहीं की। और बायलैटरल इश्यूज चले ऑन द साइडलाइंस डिस्कशंस हो सकती थी, लेकिन क्रिकेट पे बात हुई। नहीं, मैं समझता हूँ एक कम से कम दरवाज़ा ज़रूर खुला है, और विच इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, कि हमें चाहिए कि अब गो कि उन्होंने अपना एक जो जियो पोलिटिकल एजेंडा है उसको प्रमोट ज़रूर किया है, लेकिन हम क्योंकि बड़ा दिल भी रखते हैं और हम होस्ट भी थे, मेहमान भी थे इस तमाम तर चीज़ में, मेहमान नवाज। लेकिन जो उन्होंने बातें की है ना, टेररिज्म की बात की, सेपरेटिज्म की बात की, वो जो पिछले साल जो इंडिया में हुई थी एससीओ की कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उसका भी जो जॉइंट डिक्लेरेशन था वो चीज़ें उसमें भी थी। लेकिन मैं गीता, क्योंकि आपने जाना है एक रिसेप्शन में, मैं आपसे जल्दी जल्दी ये पूछना चाहता हूँ कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है आज एससीओ का, उसके आखिर में पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी का जिक्र है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया, उन्होंने मेंशन किया है जी उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, रशिया के, वहाँ पे पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी चल रही है। तो आपको लगता है कि ये पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी जो है ये एससीओ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और इंडिया में भी शुरू होनी चाहिए या हो सकती है? देखिए, जो तवज्जो इंडिया और पाकिस्तान एससीओ को दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि, और जो जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है, इस बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स की वजह से आप देखेंगे कि एससीओ को इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलेगा, और एससीओ का इम्पोर्टेंस बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। 2 वॉर्स हैं हामिद अभी, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर इजराइल हमास वॉर हो, दोनों में जो ये ब्लॉक है इनका पोजीशन बहुत ही अलग है वेस्ट, अगर वेस्ट को देखें तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसके बारे में भारत हमेशा बात करता रहता है कि हमें हक होना चाहिए कि हम डिसाइड करें हम किसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम किसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हम किसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अगर वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखना चाहते हैं तो वो बस क्वाड का हिस्सा तो नहीं बन सकते हैं, उनको एससीओ को भी उतना ही तवज्जो देना होगा। तो इस एससीओ को इम्पोर्टेंस देते हुए, और अगर आप पूछें कि जयशंकर यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट क्यों हैं, क्या ये बस एक बायलैटरल रीजन है कि पाकिस्तान और भारत के बीच चीजें इतनी बदल गई कि सडनली सब कुछ पॉजिटिव नजर आने लगा? ऐसा नहीं है। एससीओ का ही बहुत बड़ा और अहम रोल है इसमें। चीन और रूस का इस कमरे में होना, और उनका ये कहना, जब 2017 में पाकिस्तान और इंडिया न्यूएस्ट मेंबर्स बन रहे थे, तो ये शर्त
थी कि आप अपने बायलैटरल इश्यूज की वजह से एससीओ को डिरेल नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के जहन में है, और इसीलिए जब वो यहाँ पे आते हैं तो लगता है कि एससीओ के तहत बहुत कुछ और बहुत सारे कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, जैसे बाकी मल्टीलैटरल्स में होते हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत को शामिल होना होगा और शामिल होंगे भी। बस इतना होना चाहिए कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, और ये शायद चीन और रूस भी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गीता मोहन साहब, हमसे बात किया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर। और अब हम बात करते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब से। राजा साहब, आप ने गीता मोहन की भी गुफ्तगू सुनी, आपका क्या ख्याल है कि मौजूदा माहौल में, इस सूरत हाल में, जबकि पाकिस्तान काफ़ी अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का शिकार है, तो एससीओ का कामयाबी के साथ इनेकाद हुकूमत की कामयाबी है या नहीं है? देखिए, ठीक है, एक रीजनल कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान की बारी थी, वो हो गई। इसमें कोई पाकिस्तान का खुसूसी कोई ये नहीं था कि अट्रैक्शन थी, आना ही था लोगों ने, वो आए। जैसा कि गीता साहिबा ने कहा कि जो एससीओ का एक तरह से आप कह लीजिए मल्टीलैटरल एस्पेक्ट है, उसने डोमिनेट किया, और जो बायलैटरल मामलात थे उनको साइड पे रखा गया। और ये पाकिस्तान और इंडिया को जो शामिल किया गया एससीओ में, उस वक्त भी यही तकाजा था कि बायलैटरल मामलात को आप साइड पे रखेंगे। अब अगर आपने कश्मीर का जिक्र नहीं करना, आपने जो कुछ हो रहा है 2019 से, गीता साहिबा ने कहा कि पिछले दौरे हुकूमत में हालात अच्छे नहीं थे, वो इसलिए नहीं थे कि 2019 में आपने कश्मीर को एक तरह से जज्ब किया भारत में, आर्टिकल 370 को जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का है रिवोक किया। तो जाहिर है उस वक्त एक गुफ्तगू हुई जो होनी चाहिए थी, वो उसूल पर मबनी थी। अब अगर हमने उस उसूली गुफ्तगू को, उस उसूली मौक़िफ़ को कहीं साइड पे रख दिया है और हम एक मल्टीलैटरल माहौल में कश्मीर को भूल गए हैं, वो हमारा मसला नहीं रहा, तो फिर सब अच्छा है, फिर तो बहुत खुशगवार ही गुफ्तगू होगी। हमारा तो मसला ही वो है ना, जो कश्मीर में इस्तेहसाल है, अगर हमने उसको नज़रअंदाज करना है तो फिर तो बहुत ही मीठी गुफ्तगू होगी। तो ये हुआ है इस वक्त जो मुझे नज़र आता है, जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उन पे कोई पेशरफ्त मुझे नज़र नहीं आती। एक मल्टीलैटरल माहौल में एक फील गुड माहौल हमने क्रिएट किया, लेकिन उसकी देरपा क्या होगी शक्ल और क्या उसके असरात होंगे, ये अभी बिल्कुल वाज़े नहीं है। जी मदर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है कि अभी तो गैर मुल्की मेहमान इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कल सेनेट का और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, और अभी इस लाहौर में एक अहम मीटिंग भी हो रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब होस्ट कर रहे हैं डिनर, और मौलाना फजलुर रहमान बिलावल साहब, प्रेसिडेंट जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब सब उधर पहुंचने वाले हैं। तो आपको लग रहा है कि एससीओ का इजलास जो है वो पीछे रह गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आगे निकल गई है? शुक्रिया हामिद, आपने मेरे दिल की बात की। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने खुद ही एससीओ कॉन्फ्रेंस को अंडरमाइन कर दिया। क्या ज़रूरत थी कल आज इस डिनर की? क्या ज़रूरत थी कि कल सेनेट का आप इजलास बुलाएं? कम से कम मेहमानों को तो रुख्सत कर लें पहले। चीन के वज़ीर आज़म इधर मौजूद हैं 4 दिन के लिए। आज वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में सारी एक्टिविटीज़ हैं, और सुना है कि वज़ीर आज़म भी उस डिनर पे जा रहे हैं। मतलब ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर 3-4 दिन के लिए इजलास मुलतवी हो जाए, अब चले जाएं? तो एससीओ का इम्पैक्ट तो बनाएं, कम से कम पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को इम्पैक्ट बनाना चाहिए उसका। ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इसका क्रेडिट हुकूमत से ज़्यादा खुद पाकिस्तान को जाता है क्रेडिट, कि पाकिस्तान यहाँ मेज़बान रहा, खुश उसलूबी से चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान इंडिया हमेशा जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस में इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो बाज़ चीज़ें हमारे पर्सपेक्टिव से और उनके भी पर्सपेक्टिव से ये ख़बर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और शायद इसी की वजह से सार्क भी डैमेज हुई, कि सार्क के जो मकासद थे वो हम हासिल नहीं कर सके, इसलिए कि जब भी सार्क कॉन्फ्रेंस होती थी तो पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप जो है हमेशा जो है डोमिनेट कर जाती थी, और एससीओ या सार्क के जो अदर इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल साइड लाइन होते थे। अभी भी अच्छी बात है कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा इधर आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है ना कोई बर्फ़ पिघली है, ना कुछ बहुत चीज़ें हुई हैं, लेकिन आना उनका और फिर गुफ्तगू हुई किस हवाले से कितनी हुई, अभी चीज़ें सामने आएंगी या इसके बाद क्या चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मेरे नुक्ता नज़र से शायद देखना है कि ख़बरें भी आ रही थी कि अब अगले साल फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी,
یا ابھی جیسے سلمان راجہ صاحب بات کر رہے تھے. میں حامد اگر آپ کو یاد ہو, یقیناً یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب اپوزیشن لیڈر تھیں تو انہوں نے سارک کنٹریز کی اپوزیشن پارٹیز کی کانفرنس کی تھی, اور اس میں وی پی سنگھ بھی آئے تھے, غالباً شیخ حسینہ بھی آئی تھیں, سری لنکا اور نیپال کے لوگ بھی آئے تھے. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر رہی. ہم صرف حکومت کی سطح پہ دیکھ لیتے ہیں, ٹریک 2 دیکھ لیتے ہیں. کیا بی جے پی, مسلم لیگ, پی ٹی آئی, یہاں کی سیاسی جماعتیں اور وہاں کی سیاسی جماعتیں مل کر گفتگو نہیں کر سکتی؟ چلیں یہ بھی ایک آپ کی اس کا امپیکٹ اچھی تجویز ہے آپ کی. لیکن برسٹر عقیل ملک صاحب, یہ جو مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کیا ضرورت تھی کہ آج ہی ڈنر لاہور میں رکھ لیا ہے, اور ابھی مہمان جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ گئے نہیں ہیں, اور کل پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلا لیا, اتنی جلدی کیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, ڈنر تو کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک ڈنر رکھ لیا اور کل لنچ بھی ہوا, لنچ پہ تو اعتراض نہیں اٹھایا مظہر صاحب نے, لیکن ڈنر پہ بڑے اعتراض اٹھ رہے ہیں. انڈرمائن کر رہے ہیں نا. نہیں, میں قطعاً نہیں سر. دیکھیں تھرو اینڈ تھرو گورنمنٹ کی پریپریشنز جو ہیں وہ رہی ہیں, اور گورنمنٹ نے بالکل ڈیلیور بھی کیا ہے. اس ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے ہم نے پورے جتنے انتظامات تھے, آپ میڈیا سینٹر کی ہی کو دیکھ لیں کہ میڈیا کا جو سینٹر بنا اور اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا سینٹر بنا, اور وہ پوری ٹیم نے وہاں پہ کام کیا. یہاں پہ کنونشن سینٹر میں اینڈ ادروائز, لیکن وہ جو میڈیا سینٹر تھا اس پہ انفارمیشن منسٹری کا کنٹرول نہیں تھا, کسی اور کا کنٹرول نہیں. انفارمیشن منسٹر صاحب نے بڑا, آپ ذرا انفارمیشن منسٹر صاحب کو پوچھ لیں, آدھا اسلام آباد کا میڈیا جو ہے وہ ان کو شکایت کر رہا ہے کہ ان کو وہاں پہ جانے نہیں دیا, ان کو پاس ہی نہیں ملے. وہ خیر تھا بھی زیادہ تر میر صاحب, وہ تھا بھی انٹرنیشنل میڈیا کے لیے اور ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے وہ سینٹر بنایا گیا تھا. جہاں تک ڈنر کی بات کی, دیکھیں جو سیشن بلانے کی بات ہے, میں آپ سے بھی شیئر بھی کر دیتا ہوں. ہمارا ایک ٹینٹیٹیو شیڈیول ہوتا ہے پورے سال کا کہ جو نمبر آف ڈیز آپ نے بزنس کے پورے کرنے ہوتے ہیں, اس پہ آلریڈی لکھا ہے کہ ٹینٹیٹیولی ہم نے 17 تاریخ کو سیشن بلانا ہے. تو روٹین بزنس ہے وہ بھی ٹیک اپ ہونا ہے, روٹین میٹرز ہیں وہ بھی ٹیک اپ ہونے ہیں, کیونکہ اتنے ٹائم سے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کل یا پرسوں ہی پیش ہو. یہ بالکل قطعاً ضروری نہیں ہے. اور آج جو ہے وہ ایک ڈیسائسو میٹنگ ہے, اس پہ ایک میرے خیال سے فائنالٹی ضرور اٹین کر جائے گی تمام تر چیزوں پہ. اور خواہ وہ ہم کانسٹیٹیوشن بینچز کی طرف جا رہے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف جا رہے ہیں, یا انڈرسٹینڈنگ یا براڈر جو ایک کنسنسس ہے وہ کس چیز پہ ڈیولپ ہوا ہے مولانا صاحب کے ساتھ بھی, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, دیگر اتحادیوں کے ساتھ بھی, اور ہمارے ساتھ بھی. ہم تو بلکہ یہ بھی, کیونکہ پی ٹی آئی کے دوست بھی یہاں پہ آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں, خود ماشاءاللہ یہ بڑے رینون لائر ہیں, یہ ان سے بھی میں تو گزارش کروں گا کہ یہ بتا دیں کہ ان کی طرف سے کیا تجویز آئی ہیں ابھی تک, کیونکہ تجویز تو کوئی بھی نہیں. اچھا, عامر ڈوگر صاحب جو ہے نا, انہوں نے آج ریکویسٹ کی تھی, جو آج میٹنگ تھی اس حوالے سے, کہ ایک دن اور دیا جائے اور وہ کل اپنی تجاویز پیش کریں گے. تو سلمان صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کی پارٹی نے جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے اپنا پیپر تیار کیا, کیونکہ آپ کا کوئی پیپر ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا؟ نہیں, دیکھیں ہم تو اس اسمبلی کا استحقاق نہیں مانتے کہ یہ آئینی ترمیم کرے. آئینی ترمیم کے لیے ایک بہت قابل اعتبار اسمبلی کا وجود ضروری ہے. لیکن ہم نے اس پروسیس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور جے یو آئی کے ساتھ ضرور انگیج کیا ہے. دیگر جو جماعتیں ہیں, ہماری جو الائنس ہے آئین کے تحفظ کے لیے, ان سے ہم نے گفتگو کی ہے. تو ہمارا جو موقف ہے وہ ان سب کو معلوم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ موقف جو ہے سامنے آ گیا ہے, اور اس وقت غالباً ہم ایک بڑی برائی سے ہمارے موقف کی وجہ سے بچ جائیں گے, اور جو مولانا صاحب نے عزم دکھایا ہے اس وجہ سے ہم شاید آئین میں اتنی بڑی بربادی نہ ہو جو ان کا ارادہ تھا. اچھا سلمان صاحب, میں ذرا تھوڑا سا اس کو وضاحت سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بربادی نہ ہو, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور مولانا صاحب جو ہیں دونوں کا یہ خیال ہے کہ ایک نئی آئینی عدالت کی بجائے ایک آئینی بینچ بننا چاہیے, اور مولانا صاحب جو ہیں وہ راضی کر لیں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کہ آئینی بینچ پہ آپ بھی مان جائیں؟ جی دیکھیں, آئینی بینچ جو ہے اصولی طور پہ کوئی اس حوالے سے اعتراض نہیں ہے, اور یہ تو بہت سالوں سے ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں, پاکستان بار کاؤنسل ہے, ان کا یہ ایک موقف رہا ہے کہ جیسے انڈیا میں ایک آئینی بینچ بنایا گیا تقریباً 9 سال قبل, تو یہاں بھی ہو تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. لیکن اس بینچ میں تعیناتی کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے جو سپریم کورٹ کے اس وقت جج صاحبان ہیں انہی میں سے سینئر جج صاحبان کو وہاں جانا ہوگا.
اگر اس میں کوئی گڑبڑ کی جاتی ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی مخصوص جج کو اس آئینی بینچ سے باہر رکھا جائے، بالخصوص منصور علی شاہ صاحب یا دیگر جو سینئر جج صاحبان ہیں، تو پھر بات ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس وقت وہ جزیات ہمارے سامنے نہیں ہیں. جو جے یو آئی کا ڈرافٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس نے تو یہی کہا ہے کہ جو 5 سینئر موسٹ جج ہیں وہ آئینی بینچ کا حصہ بن جائیں. اس پہ اصولی طور پہ بطور وکیل قانون کے طالب علم مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ پارٹی موقف نہیں ہے. پارٹی موقف یہ ہے کہ ہم ان کے استحقاق کو تسلیم نہیں کرتے، اس پارلیمان کے استحقاق کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن گفتگو ہم ضرور اپنے اتحادیوں کے ساتھ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے. مظہر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے مسئلے پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کے راستے جدا تو نہیں ہو جائیں گے، یا یہ پہلے سے ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا؟ حامد دیکھیں، ہم بلاول بھٹو بھی بہت زیادہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ کی طرف سے بھی. ذرا چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو دیکھ لیں اس کا بنیادی نقطہ کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، کہ ایگزیکٹو کو جوڈیشری سے الگ کیا جائے. اب کیا 26ویں آئینی ترمیم میں آپ ایگزیکٹو کو دوبارہ امپاورڈ نہیں کر رہے؟ اگر آپ امپاورڈ کر رہے ہیں تو یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف سپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو یا ادروائز جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے اس کو آپ دوبارہ ایگزیکٹو کے پرائم منسٹر جو ہے وہ کریں گے. یہ میرا خیال ہے یہ بڑی بیسک کانٹرڈکشن ہے. میرا تو بہت پہلے سے یہ موقف ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ان ٹوٹو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد سب سے خوبصورت ڈاکومنٹ ہے. تو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو کمپلیٹلی کیوں نہیں آپ ساری سیاسی جماعتوں سے شیئر کریں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو انفورس کریں. اس میں پی ٹی آئی کی کنسرن یا دوسری جماعتوں کی کنسرن کہ جی جو مقتدرہ ہے ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی، اس کی عدم مداخلت کس حد تک ہونی چاہیے یا بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھیں، بلاول بھٹو اتنا چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، سندھ میں آج تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا جبکہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے؟ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو تھوڑا سا امپلیمنٹ کر کے باقی اگنور کر دینا یا اس کے بالکل دوسری طرف لے جانا، تو میرے خیال میں یا تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو کمپلیٹلی انفورس کریں. دونوں جماعتوں کی حکومت ہے نا، انہی دونوں جماعتوں نے تو سائن کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی. اچھا مولانا، چارٹر آف ڈیموکریسی کو مولانا فضل الرحمان نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں کچھ کہا ہے اور بلاول صاحب نے بھی کہا ہے. بلاول صاحب نے کیا کہا ذرا سنیں. میں کافی کمیٹڈ ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا، اور وہ صرفلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے. تو بلاول صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے جو باقی پوائنٹس ہیں، باقی نکات ہیں، ان پہ عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وعدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا. تو ایک انہوں نے ذکر تو کر دیا ہے، لیکن اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو پڑھیں غور سے تو لگتا یہ ہے کہ اس پر آدھا 50% تو کیا اس پہ 25% بھی عمل کرنا کافی مشکل ہے آج کے حالات میں. لیکن کیا پیپلز پارٹی رسک لے سکتی ہے، مسلم لیگ نون رسک لے سکتی ہے؟ اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا، بیرسٹر عقیل ملک صاحب، نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ. پورے کا پورا ڈاکومنٹ ہے اور اس میں 36-37 اس کے پوائنٹس ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج موقع ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے سگنیٹری ہیں اور ان کے گھر پہ اجلاس بھی ہو رہا ہے، تو تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں اجلاس کے ان کو یہ فیصلہ کر کے نکلنا چاہیے کہ ہم نے صرف 1 یا 2 پوائنٹس چارٹر آف ڈیموکریسی کے امپلیمنٹ نہیں کرنے، کہ پورے کا پورا چارٹر آف ڈیموکریسی امپلیمنٹ کرنا ہے. میر صاحب دیکھیں، آپ تجویز تو بہت اچھی ہے مظہر صاحب کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان ریالٹی یا ان فیلڈ آپ اگر دیکھیں ان کو تو یہ ایک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم والی سچویشن ہے کہ ابھی فی الوقت جو ہے ہم اس کے 2 نکات یا 3 نکات پہ عمل کر لیتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، کیونکہ 2006 میں وہ سائن ہوا تھا اور 2007 میں اے پی سی میں تمام تر جماعتوں نے اس پہ اپنے دستخط بھی کیے تھے، ایگری بھی کیا تھا. اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے 2007 سے آگے تک تو کوئی خاطر خواہ یا خاصی
اس پہ موومنٹ نہیں ہوئی. ابھی آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ہم امپلیمنٹیشن کریں اور اس کو واقعتاً ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کی جو بھی نکات ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے یا ایون دی انٹائر ڈاکیومنٹ اٹ سیلف اس کو کر دیں, لیکن انٹائر ڈاکیومنٹ شاید پاسبل نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کے نکات ہیں جو شکیں ابھی آج کل ڈسکس بھی ہو رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے, مقتدرہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن اینڈ ادروائز یہ تمام تر چیزیں. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے مقتدرہ سے, کہ میڈیا کو سینسرشپ سے آزاد ہونا چاہیے. میرے خیال سے اس پہ فوری طور پہ ہم عمل کر بھی سکتے ہیں, اور ہم دونوں جماعتیں کم از کم یہ ایک مینٹل اپروچ رکھتے ہیں کہ میڈیا کو یا میڈیا کے اوپر کسی قسم کی بھی قدغن نہیں ہونی چاہیے, میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سلمان اکرم رائے صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کنسنسس کی بات کی, ذرا وہ سنیں پھر میں آپ کو سوال کرتا ہوں. مجھے پتا جو آئینی ترمیمی بل ہے ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے. ہم نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے, ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے. پھر پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا, ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے. ہماری یہ کوشش ہوگی اس بل میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے سلمان صاحب, کیونکہ آپ صرف سیکرٹری جنرل نہیں ہیں پی ٹی آئی کے, آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں. اگر جو کہ آپ کا بھی موقف ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ اگر کر دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی موقف ہے, تو اگر آئینی بینچ بنانا ہے اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی بظاہر تو نہیں ہے ضرورت, وہ تو سپریم کورٹ رولز میں بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر یہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, دیٹ سم تھنگ وی کین لیو ود. لیکن میں عرض کروں, دیکھیں آپ نے ذکر کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, بڑا اہم ہے کہ یہ سارا کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے نہیں ہو رہا. اس کا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ کوئی جماعت فوج کی پشت پناہی سے حکومت میں نہیں آئے گی. اس کی بنیادی ایک شک یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف 6 سال کے لیے مقرر کیا جائے گا, تاکہ جو مشرف دور میں جو آئین میں چیزیں داخل کی گئیں, جو فیصلے لیے گئے عدالتوں سے, ان کو ٹھیک کیا جا سکے. یہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسی عدالت ہو جس کا پہلا چیف جسٹس وزیر اعظم صاحب لگائیں اور وہ چیف جسٹس اپنے مرضی کے جج لگائے تاکہ اوروں کے خلاف وہ حملہ آور ہو سکیں عدالتوں کے ذریعے. آج جو کچھ ہو رہا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام لے کر مکمل طور پر وہ مسودہ پیش کیا گیا جو تو ان کا بنایا ہوا بھی نہیں, وہ کہیں اور سے آیا تھا. جس دن یہ مسودہ پیش ہوا پہلے دن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ لکھا کس نے, یہ آیا کہاں سے ہے. تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو اٹھا کر آپ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں پھینک سکتے ہیں, ان سے مقدمے چھین سکتے ہیں. پوری عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی کہ چیف جسٹس سینئر 5 ججوں میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم لگا سکتے ہیں ایک کمیٹی کی ہدایت پر, تاکہ سارے جج جو ہیں سر جھکا کے بیٹھے رہیں کہ ہم منظور نظر ٹھہرے. تو مکمل یہ ایک حملہ ہے عدلیہ پر, اور مولانا نے جو مسودہ پیش کیا ہے وہ بہت بہتر ہے, اس کے ساتھ ہم جی سکتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ تمام علائشیں جو ہیں نکال دی ہیں. آرٹیکل 8 جو بنیادی حقوق کے حوالے سے تحفظ دیتا ہے, یہ تو اس کو بھی کم کر رہے تھے. ہائی کورٹ کی طاقت 199 جو آرٹیکل ہے اس کو یہ کم کر رہے تھے, نیشنل سیکیورٹی کے تابع کر رہے تھے. تو مولانا جہاں لے کر آئے ہیں گفتگو کو وہ بہت بہتر ہے, اور یہاں سے آگے بات بڑھائی جا سکتی ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں مولانا کا, اور ان سے ہمارا مسلسل رابطہ ہے, آج بھی رابطہ ہے, کل بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو ہم آخری دم تک یہ کوشش کریں گے کہ جو برائی جو حملہ آئین پہ کیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہ ہو سکے. اچھا مدر صاحب, اب آپ نے سلمان صاحب کی گفتگو سنی ہے, وہ ان کو یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں گے, اور اسی لیے تحریک انصاف جو ہے وہ جے یو آئی کا جو ڈرافٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جے یو آئی کے ڈرافٹ پر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی مان جائیں گے؟ دیکھیں حامد, کچھ حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن جس طرح کی آج ملاقات ہونے جا رہی ہے اس سے یقیناً یہ امید تو چل پڑی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کنسنسس بن رہا ہے. اب اگر یہ کنسنسس ظاہر ہے, اس میں مین پوائنٹ تو وہی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل بینچ. اگر بینچ بنتی ہے تو ظاہر ہے بائی اینڈ لارج اتفاق رائے ہو جائے گا. میرا خیال ہے بار ایسوسی ایشن کا بھی پھر اس طرح کا ریئیکشن نہیں ہوگا. لیکن میرا پوائنٹ تو پھر وہی ہے حامد
کہ ہم پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام نہ لیں نا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے ایک پوائنٹ نکال کے پڑھیں تو اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کو, کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا لکھا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی 2006 میں آج 2024 میں ہیں, ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چلیں باقی کر لیں گے. تو باقی کیا کیا آپ نے؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل ایبولش ہو گئی؟ کیا جو ہے وہ باقی چیزیں وہ حل ہو گئیں؟ تو چیز یہ ہے کہ آپ نے جو گیونگ سرکمسٹانسز میں کرنا ہے وہ کر لیں. آپ 18ویں ترمیم اٹھا لیں. 18ویں ترمیم میں کیا پاورز ٹرانسفر ہو گئی نچلی سطح تک؟ نہیں ہوئی پاورز ٹرانسفر. ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ میں نے لنچ پہ اعتراض نہیں کیا, ڈنر پہ اعتراض کیا. میں تو آپ ہی کے حق میں بات کر رہا تھا. میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ آپ ایک بڑی کانفرنس کو انڈرمائن کر رہے ہیں ایک ایسے ایونٹ سے, ایک ایسی چیزوں سے جو آج کی ضرورت نہیں تھی. آج کے 4 دن بعد بھی وہ چیز ہو سکتی تھی. تو آپ اپنے ہی کیے ہوئے ایفرٹ کو, اچھا آپ نے اتنی بڑی کانفرنس کی میزبانی کی, اسی کو انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں کر کے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ایک 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ایک ایکسپیکٹڈ کنسنسس ہے, اس کی خوشی اتنی بڑی ہے شاید کسی کو کہ انہوں نے کہا ذرا جلدی جلدی اس کا بھی فیصلہ کر لیں. لیکن خبر جو ہے وہ میرے پاس وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس پر صوبوں کی سطح تک تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی ہے, لیکن وفاق کی سطح پہ, سپریم کورٹ کی سطح پہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس پر ابھی معاملات طے نہیں ہوئے. اس لیے ہمیں زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اس پہ مزید گفتگو کرنی چاہیے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, جیسا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈرافٹ ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہے اور وہ اس پہ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف اور JUI ایک پیج پہ ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننی چاہیے. اگر اس پر مسلم لیگ نون راضی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی بھی راضی ہو جائے گی. تو میرے پاس خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صوبوں کی سطح تک تو راضی ہے کہ آپ ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیں, لیکن مرکز میں ابھی تک وہ تیار نہیں ہے. دیکھیں میر صاحب, ہماری فیڈریشن کی حد تک یہ تجویز تھی کہ اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے, اور صوبوں میں بالکل بینچز زیر غور آئے, زیر بحث آئے. پیپلز پارٹی کا جو مسودہ ہے اس میں وہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بھی بات کرتے ہیں. آئی تھنک جو مولانا صاحب کی تجویز ہے یا ان کا جو مسودہ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اوپر بات کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک جو چیز ضروری ہے کہ بالکل میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے اس میں تو ذکر ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, اور یہ ہم بھی اور پیپلز پارٹی بھی, بصیرت نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ہمارا جو ڈے 1 سے کہہ لیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ہم نے یہ ترمیم کا ذکر کیا تھا اور اسی حوالے سے ہی ہمارا کام جاری و ساری تھا. لیکن جو پروونشل کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بات ہو رہی ہے, میرے خیال سے اس پہ خاصا جو ہے کامن گراؤنڈ اور میجر کنسنسس ایگزسٹ کر رہا ہے. اگر بلاول صاحب پیچھے ہٹتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی کوئی ایسی جو ہے اس کی اسپرٹ سے یا اس کی ایسنس سے کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے. وفاق میں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ہو اور صوبوں کی حد تک جو ہے ہم کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہے وہ قائم کر دیں. جی سلمان صاحب, اب تو بات کلیئر ہو گئی, مسلم لیگ نون کا موقف کھل کے سامنے آ گیا کہ صوبوں کی سطح تک وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وفاق کی سطح پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں. جو یہ کہتے ہیں نا کام بہت ہے آئینی معاملات کا, تو ہم کہتے ہیں کام بہت ہے تو آپ 5 جج سائٹ پہ بٹھا دیں آئینی معاملات کے لیے, ججوں کی تعداد میں اضافہ کیجئے, 17 جج جو ہیں وہ سنیں, فوجداری مقدمے, دیوانی مقدمے, ٹیکس کے مقدمے, ختم ہو گئی بات. جو یہ نمبر بتاتے ہیں آئینی معاملات کا وہ یہ بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں, نمبر بہت اس سے کم ہے, چند 100 مقدمے ہیں آئینی نوعیت کے. تو اس لیے کوئی بھی جواز نہیں ہے سوائے اس کے یہ کہ ایک نئی عدالت اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اس میں من پسند جج ہوں
جن کے ذریعے یہ کچھ فیصلے لیں جو یہ لینا چاہتے ہیں. اس میں الیکشن فراڈ کا معاملہ ہو, اس میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اپیل اس وقت چل رہی ہے وہ بھی انہوں نے لکھ دیا کہ وہ اپیل بھی اس نئی عدالت کے پاس جائے گی. تو یہ ہے وہ اصل اہداف جن کے لیے یہ عدالت بنائی جا رہی ہے. اس کا کوئی تعلق چارٹر آف ڈیموکریسی سے نہیں ہے. کوئی ایک بھی مقصد چارٹر آف ڈیموکریسی کا یا آج جو یہ بیان کرتے ہیں مقاصد ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے حاصل نہیں ہوتے, تمام کے تمام آئینی بینچ سے حاصل ہو جاتے ہیں. اچھا مدر صاحب, اب آخر میں آپ یہ بتائیں مختصراً, آپ کے خیال میں یہ اتنا زیادہ تردد کیوں کیا گیا ہے, اتنی زیادہ کوشش کیوں کی گئی ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حکومت ایکچولی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ میرا خیال میں حامد ایک غیر ضروری فیئر فیکٹر مجھے لگ رہا ہے. دیکھیے, اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری عدلیہ کی تاریخ کوئی بہت تابناک نہیں رہی ہے, بہت داغدار رہی ہے تاریخ ہماری عدلیہ کی, لیکن کیا کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا کے وہ خدشات دور ہو سکتے ہیں؟ کیا اگر کل کوئی اس طریقے سے فیئر فیکٹر جو ہے یہ کس سے خوف زدہ ہے حکومت؟ دیکھیں, سیدھی سی بات ہے کہ کون آتا ہے اور جس سے جو فیئر ہے, اگر آئین کا آرٹیکل 6 آپ کا آئین کو نہیں بچا سکتا تو کیا آئینی عدالت آئین کو بچا سکتی ہے؟ میرے نقطۂ نظر سے جو چاروں ریاست کے ستون ہیں, جب تک وہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے کے معاملات میں عدم مداخلت کی بنیاد پر کوئی پاکستان کا میثاق نہیں بنائیں گے, یہ مسائل کبھی بھی حل نہیں. اچھا آخر میں بتائیں جی عقیل ملک صاحب, کیا واقعی کوئی خوف ہے حکومت کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا جس کی وجہ سے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں میر صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آئینی عدالت کا قیام لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کی فردر پروٹیکشن, ان کی فردر سولیڈیفیکیشن اور ان کا زیادہ جو ایک رول آف لا, ایکسیس ٹو رول آف لا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے, ایکسیس ٹو جسٹس کو امپروو کرنا ہے, رول آف لا کو فردر اسٹرینتھن کرنا ہے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں. ہمارے پہ انگلیاں تو اٹھائی جاتی ہیں کہ آئینی عدالت کا قیام کر رہے ہیں, لیکن آج آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں, نیچے عدالتوں میں بھی دیکھیں, ہائی کورٹس کی حد تک اگر بات کروں, کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے, چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی بحیثیت وکیل بات کر رہا ہوں. اور یہ بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آپ سے ایگری کریں گے کہ ہم کہتے ہیں آئین کے اس آرٹیکل کی وائلیشن ہے, حالانکہ وہ ٹیکس کا ہی کیوں نہ معاملہ ہو, حالانکہ وہ کوئی جو ہے پاسپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو, تو ہم ہر چیز میں فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے الیج کر کے, خواہ 199 میں ہو یا 184(3) میں ہو, ہم لے جاتے ہیں آئینی معاملات کو. اور غیر ضروری بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جس میں آئین کی شاید تشریح کی ضرورت ہی نہ ہو, ہم اس کو عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور زیادہ تر ٹائم وہ ایٹ اپ کر جاتے ہیں. جو عام پاکستانی شہری کے کیسز ہیں, اپیلز ہیں, ریویژنز ہیں, دیگر چیزیں ہیں, اس کو انصاف نہیں ملتا. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, مظہر عباس صاحب. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو سربراہی اجلاس ہے, 7 وزرائے اعظم اس میں شریک ہوئی, ایک بہت بڑی کامیابی تھی. حکومت کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن سیلیبریشن پیچھے رہ گئی. حکومت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی طرف بھاگ پڑی ہے اور سب کا رخ لاہور کی طرف ہو گیا. اس لیے SCO کی جو کامیابی ہے تھوڑی پیچھے چلی گئی ہے, لیکن یہ صرف حکومت کی کامیابی نہیں, یہ پوری پاکستانی قوم کی کامیابی ہے. اس پہ پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.